گھر والوں سے خوفزدہ تھی اور اوپر سے پولیس کا ڈر بھی تھا کہ منیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ بم دھماکے میں جہاں بحق ہونا بدرزمان کے لیے تو ایک اساتی سانحہ تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گردانا جاتا۔ پس میں نے 5,000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے بیٹھ جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھے اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ بدرزمان کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے اس کے گھر کے دروازے پر اتارا، شاید وہ اس کو جانتا تھا۔ بیرے کا نام افتخار تھا، یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا، اس کے گھر میں خواتین نہیں تھی، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا، تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی، دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفت و شنید کی، پھر بولا فضا بی بی یہ میری خالہ ہیں، قریب ہی رہتی ہیں، تم ان کے گھر چلی جاؤ کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، یہ تم کو کل وہاں پہنچا دے گی جہاں تم چاہو گی، تم اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا اس کا سامان یہی رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی، ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان بیگ میں زیورات وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں بدرزمان کی ہلاکت کے صدمے سے نیند جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھیں مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شارعطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی، بدرزمان کے مرنے کا غم بھی بھول گئی، سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی، اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں بدرزمان کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، عورت کے کوٹھے پر لوگ آ گئے تھے، میری آنکھیں ہاروں سے پھٹنے لگی کہ ان میں ایک پولیس افسر کے ساتھ میرا کزن اعظم خان بھی تھا۔ اعظم کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ میں نے ہمت کر کے پردہ اٹھایا، اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ مجھ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا تو میں نے کہا اعظم میں راستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے جان لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا فکر نہ کرو، اس نے اپنے پولیس افیسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بالا خانے کی مالکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوفزدہ ہو گئی، اس نے ہاتھ باندھے اور پھر اعظم سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ اعظم میری ستیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدماشوں کے ہاتھ چڑھ گئی، شکر ہے ہم بر وقت یہاں آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا، تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیورات اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے اعظم کے ساتھ گزاری، اگرچہ میرا دل بدرزمان کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر میں نے اعظم پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے بدرزمان کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔
گناہ بدرزمان نے میرے ساتھ نہیں کیا کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو۔